یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو دنیا میں اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرتا تھا۔ اس شخص کے اعمال میں بدکاری، جھوٹ، دھوکہ دہی اور لوگوں کے حقوق چھیننا شامل تھا۔ وہ دنیا کی عیش و عشرت میں اس طرح مگن تھا کہ موت کبھی آنی ہی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی کو وہ بھول چکا تھا۔ ایک دن اس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کے رشتہ دار اور دوست اس کے لیے دعا کرنے لگے، لیکن قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ قبر میں دفن ہوتے ہی وہ شخص قبر کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جب ایک بدکار شخص کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کے نام منکر نکیر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے اس سے 3 سوالات کرتے ہیں: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے۔ جو تو نیک ہوتا ہے، نیک شخص اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس سے ان 3 سوالوں کے جواب آ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بدکار شخص فوت ہوتا ہے تو جب اس سے یہ فرشتے سوال کرتے ہیں تو اس کو ان کے جواب نہیں آتے، کیونکہ اس بدکار شخص نے زندگی میں کبھی بھی ان سوالات پر غور نہیں کیا تھا۔ اس کی زندگی میں نہ کوئی ایمان تھا، نہ ہی اللہ کا خوف تھا۔ جب فرشتوں نے اسے یہ سوالات کیے تو وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ فرشتے اس کی خاموشی اور لاعلمی دیکھ کر اسے سختی سے ڈانٹتے ہیں اور اسے اللہ کے عذاب کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس کے بعد قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ قبر میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور خوفناک عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق قبر کے اندر اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس شخص کے برے اعمال اس کے لیے قبر میں سانپ اور بچھو بن جاتے ہیں جو اسے مسلسل ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے جھوٹ اور دھوکہ دہی کے اعمال اس پر بھاری پتھر بن کر گرتے ہیں اور وہ مسلسل درد اور تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ قبر میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں جو اسے جھلساتے ہیں۔ وہ شخص چیختا ہے، فریاد کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ پچھتاتا ہے کہ کاش اس نے دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہوتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ عذاب اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک قیامت کا دن نہیں آ جاتا۔ اس دوران وہ شخص قبر کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور قیامت کے دن کا انتظار کرتا رہتا ہے جب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اس طرح یہ واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہماری آخرت کی زندگی کامیاب ہو۔ قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرنا چاہیے۔ قبر کے عذاب کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کوئی نیک اعمال کر رہے ہیں یا برے اعمال کر رہے ہیں۔ اگر تو ہم برے اعمال کر رہے ہیں تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں نیکی کی راہ پر چلنا چاہیے تاکہ جب ہماری موت آئے تو ہماری قبر ہمارے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے، نہ کہ عذاب کا گھڑا جس پہ ہم قیامت کے دن تک گرتے رہیں۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ آخرت کی زندگی پر ایمان رکھنے والے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کرے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے
تاکہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں اور اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ یہ تھا آج کا ایک بدکار شخص کا واقعہ کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اسے قبر کا عذاب کس طرح ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس خوفناک عذاب سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اب ہم ملیں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کو، تب تک دیجیے ہمیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔